السلام علیکم دوستو. دس از مائی نیو چینل اینڈ مائی نیو بلاگ. اور میں ہوں ایچ این موم اور میرے چینل کا نام ہے ایچ این موم کی دنیا. تو یہ میرا فرسٹ بلاگ ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. عمرے سے ریلیٹڈ اور عمرے کا سفر ہے یہ. تو سارے پروسیجر کے بعد ہم لوگوں نے سعودی کے جو بارڈر تھے اسے بھی کراس کر لیے، اور سٹارٹ ہوتے ہی یہ سارے ریت 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 مطلب بالکل سنسان اور ریت والے علاقے سٹارٹ ہو چکے تھے. تو یہاں سے ہم لوگ سٹارٹ کیے. لگ بھگ 8 سے 9 گھنٹہ ہم لوگ بائی روڈ جاتے چلے گئے. تو اس کے بعد ہم لوگ اسٹے کیے ریاض میں. ریاض میں میرے بھائی کا گھر ہے، تو ہم لوگ وہاں رات بھر کے لیے اسٹے کیے. اس کے بعد وہاں سے ہم لوگ دوسرے دن صبح 9 بجے کے لگ بھگ نکلے، اور وہاں سے سٹارٹ ہوا ہم لوگوں کا سفر مکہ کا. لگ بھگ وہاں سے بھی 9 سے 10 گھنٹے کا سفر. یہ ٹوٹل 18 گھنٹے کا سفر ہے. رکتے رکاتے 20 گھنٹہ ہو ہی جاتا ہے آسانی سے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بالکل اکیلے ایک ہی انسان کو ڈرائیو کرنی ہے، تو بہت ہیکٹک ہو جاتا ہے. تو ہم لوگوں کا تو کافی اسٹے کر کے ہم لوگ گئے تھے. تو 7 to 8 ڈیز کا یہ پورا سفر رہا. اس بھی کافی جگہوں پہ ہم لوگ رکے. تو یہ سٹارٹ ہے. یہ لگ بھگ 3 بج رہے تھے شام کے. ہم لوگ جب گھر سے ایگزٹ کیے قطر سے، تو 10 بجے ہم لوگ وہاں سے نکلے. پھر سعودی بارڈر اور قطر بارڈر میں ہم لوگوں کو 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ گیا سارے پروسیجر کو کرتے ہوئے، امیگریشن وغیرہ کرتے کراتے. تو وہاں سے پھر ہم لوگ 12:30 بجے تک ایگزٹ کیے سعودی بارڈر. اس کے بعد یہ سٹارٹ ہوا ریاض تک کا سفر. ریاض میں بھی کافی ٹائم لگ گیا. یہ میٹرو ہے ریاض کی. تو رات میں جب بھائی کے گھر جا رہے تھے تو اس وقت بھی کافی رش. رات میں لگ بھگ 7:30 سے 8 بجے کافی رش تھا روڈ پہ. تو وہاں بھی ہم لوگوں کو کافی وقت لگ گئی. اس کے بعد بھائی کے یہاں پہنچے، اسٹے کیے. پھر دوسرے دن مکے کے لیے سفر ہم لوگوں کا سٹارٹ ہوا. تو یہ فی الحال ریاض کا ہی ویڈیو ہے. تو اس میں آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ کہیں سٹے نہیں کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، دو لوگ چلا رہے ہیں پارا پاری سے، تو بہت آسانی سے آپ لوگ بنا رکے آپ جا سکتے ہیں. ہاں، جہاں مسجد ہو یا پیٹرول کی ضرورت ہو تو کرتے کراتے آپ لوگ آرام سے 18 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. تو یہ طیف ہم لوگ پہنچے جو ریاض سے نکلے. تو وہاں طیف میں بھی ہم لوگوں نے اسٹے کیا. تو یہ میقات ہے طیف کے. یہاں میرے ہسبینڈ آئے، نماز پڑھے اور ہم لوگوں نے نیت باندھی، اور اس کے بعد یہاں سے ہم لوگوں نے مکہ کے لیے نکلے. یہ کچھ ویڈیوز یہ ہے نماز کا یہاں کا، جہاں آپ آرام سے نہا سکتے ہیں اور نیت وغیرہ کر سکتے ہیں. تو میقات جسے کہا جاتا ہے. تو یہ جتنے ساری گلف کنٹریز ہے، تو جب بھی ادھر ہم لوگ مکہ آئیں گے تو ہمیں میں اسٹے کرنا ہے، نیت باندھنی ہے، نہانی ہے، نماز پڑھنی ہے. اور جب مدینہ سے ریٹرن ہوں گے یا اس سائڈ کے لوگ جب آئیں گے، کہ سائڈ سے جو لوگ اگر عمرہ کرنے آئے تو انہیں عائشہ مسجد ملتی، وہاں پہ نماز اور نیت باندھی جاتی ہے، کیونکہ ان سائڈ کے لوگوں کے لیے وہ نزدیک ہے. اگر آپ دوبارہ بھی نیت باندھنا چاہیں یا کسی کے نام پہ کرنا چاہیں تو آپ واپس عائشہ مسجد جا کے وہاں سے آپ نیت کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یوٹیوب پہ اسے شیئر کروں گی اپنی جرنی، اور میں کوئی چینل بھی بناؤں گی. تو یہ طیف کے بعد یہ ہم لوگوں کا سٹارٹ ہو گیا مکہ کا سفر. تو 1 سے 1.5 گھنٹہ ہم لوگوں کو مکہ جانے میں لگا. پھر وہاں ہم لوگ گئے تو گاڑی پارک کی. ایک بڑے سے پارکنگ ہے، وہاں ہم لوگوں نے گاڑی پارک کی. اس کے بعد پھر وہاں سے ہم لوگوں نے ٹیکسی لی، اور ایک خوب بڑا سا ٹنل ہے اس سے ہم لوگ پار ہوئے. اور بس وہاں ہم لوگوں کو ٹیکسی نے ڈراپ کی. وہاں سے پھر ہم لوگ اندر گئے مکہ کی مسجد میں. وہاں ہم لوگ گئے تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا. وہاں ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھے. اس کے بعد ہم لوگ طواف کیے. طواف کے بعد نماز، شکرانے کی 2 رکعت کے بعد پھر زمزم پانی پینے کے بعد صفا مروہ کے
اور ہم لوگ بڑھے وہاں ہم لوگوں نے چکر لگائی. اتفاق سے وہاں میری چھوٹی والی بیٹی مل لے رہی تھی، وہ غائب ہو گئی تو اسے مجھے ڈھونڈنے میں ایک دو چکر ایکسٹرا ہی لگ گئے. اللہ معاف کرے اور اللہ میری عمرے کو ضرور قبول کرے. دعا کریں آپ بھی. تو بچی مل نہیں رہی تھی تو میں بہت بے چین ہو گئی. تو خیر وہاں اتنا اچھا انتظام ہے کہ ودن 10 منٹس میری بیٹی میرے ہسبینڈ کے پاس واپس مطلب انہیں مل گئی. تو یہ مکہ کا ہی حصہ ہے جہاں ہم لوگ مکہ کی طرف سے ہم لوگ جا رہے تھے. تو یہ ساری پہاڑی ہے، کافی پہاڑی علاقہ ہے اور کافی اونچے پہ ہے. ہاں، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں حاجی لوگ آ کے حج کے وقت اسٹے کرتے ہیں 2-3 مہینہ. ابھی تو فی الحال بہت ویران ہے مگر اس وقت کافی رونقیں رہتی ہیں. تو عمرہ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے نماز پڑھی. یہ کلاک ٹاور دکھا جس وقت، اس وقت اتنا سکون ملا سینے میں اور دل میں کہ میں بتا نہیں سکتی. تو یہ ایک راستہ چلا جاتا ہے طائف کی طرف پھر سے، اور یہ ایک راستہ ہے جو کہ مکہ کی طرف جاتا ہے. اس کے بعد ہی وہ پارکنگ ملے گی. تو یہ کچھ فوٹوز لی میں نے اور اس کے بعد ہم لوگ البیک لیے. ہم لوگوں نے البیک کھائے، پھر ہوٹل چیک ان کیے، ہوٹل میں رکے. تو یہ میرے ہسبینڈ نے ویڈیو بنائی جو کہ بہت ہی خوبصورت پہاڑی دکھ رہی تھی. صرف اور صرف پہاڑ ہے اور اتنی اونچی اونچی پہاڑیں ہیں اور اس پہ ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، میں بیان نہیں کر سکتی ہوں. دیکھ کے بھی ڈر لگتا ہے بٹ اللہ کی وہاں رحمت ہے. تو یہ مدینہ کا سفر اسٹارٹ تھا ہم لوگوں کا. دوسرے دن مدینہ کے لیے نکلے، شام ہو گئی. تو یہ مسجد القباء ہے. تو یہاں ہم لوگوں نے نماز پڑھی. مغرب کا وقت ہو گیا تھا تو نماز ادا کی ہم لوگوں نے. پھر یہاں نفل بھی پڑھی. اس کے بعد پھر یہاں سے نکلے تو لگ بھگ 1 سے 1.5 گھنٹے میں ہم لوگ مدینہ انٹر کر گئے. تو مدینہ کی مسجد بھی نظر آنے لگی اور اس قدر سکون لگا اور آنکھوں میں تو آنسو ظاہر سی بات ہے خود بخود آ جائیں گے. اور یہ مسجد اتنی خوبصورت تھی، یہ مسجد القباء پورا وائٹ اور اس قدر سکون اور اتنی خوبصورت میں بیان نہیں کر سکتی ہوں. اور عائشہ مسجد بھی مکہ سے نکلتے وقت نظر آئی ہم لوگوں کو، سفر میں ملی. تو وہاں بھی میں نے نماز پڑھی ہم لوگوں نے. اور پھر یہ سفر سٹارٹ ہوا مدینہ کا. مگر مدینہ آتے آتے میری طبیعت بہت خراب ہو گئی. تو یہ ساری فوٹوز اور ویڈیوز میرے ہسبینڈ نے لی. تو یہ ہے روضہ کے گیٹ. تو انشاءاللہ میں نیکسٹ وزٹ جب بھی کروں گی عمرہ پہ تو آپ لوگوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں بتاؤں گی. ہاں کچھ بھی کوئریز ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے. اگر میں اس پروسیجر سے گزری ہوں تو ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہاں کیا پرابلمز ہوئی تھی. دعاؤں میں مجھے اپنے یاد رکھیں. اللہ حافظ.